بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ ہماری قوم میں جانا چاہیے تھا، اور المصطفیٰ ٹی وی کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پرانی یاد تازہ کر دی۔ دراصل جب عالم آن لائن بہت زیادہ مشہور ہوا اور بہت سارے علماء پھر پرچیاں جو ہے وہ لگا لگا کے اس پروگرام میں جانے لگے، تو وہاں کچھ ایسا تاثر ہو رہا تھا کہ شیعہ عالم جب اس پروگرام میں جاتا تھا تو وہ دوسرے مسلک کے عالم پر حاوی رہتا تھا، یعنی وہ دلائل دیتا تھا قرآن و سنت سے اور عقل کے مطابق اور گویا لاجک کے مطابق۔ تو اتنا زیادہ یہ پروگرام عام ہوا تھا کہ جب ہم وہ پروگرام پہلی دفعہ کر کے مدینے گئے حج پہ، تو مدینے میں ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے، ابھی ہم ٹرمینل پہ کھڑے تھے بس کے، کہ جناب جب یہ پروگرام آتا ہے تو جو اردو سننے والے لوگ ہیں وہ اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں مدینے میں اور یہ پروگرام سنتے ہیں، تو آپ کا بہت پروگرام ہٹ جا رہا ہے۔ اور ہمیں آہستہ آہستہ بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے جوابات کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو فکر پیدا ہوئی۔ مثال کے طور پہ ہمارا تعارف کراتا تھا میزبان کہ حج عمرہ اور زیارات کمیٹی کے چیئرمین مولانا عون نقوی، تو اس وقت بعض لوگوں نے لائیو سوال کیا کہ بھئی شیعہ تو حج کرتے ہیں کربلا میں، تو یہ کس حج عمرہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں؟ تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں بھائی، شیعہ کے بارے میں غلط تاثر ہے، وہ حج وہیں کرتے ہیں جہاں سب حج کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں۔ تو اس طرح سے بیچ بیچ میں ہم نے بہت سی باتیں ایسی لاجک کی مثال کے طور پہ یہ سوال آیا تھا کہ جناب روزہ شیعہ جو ہیں وہ برادران اہل سنت کے ساتھ کثرت کے عوام کے ساتھ کیوں نہیں کھولتے؟ تو ہم نے اس پروگرام میں شبیر احمد اظہری میرے ساتھ تھے، مولانا اہل سنت کے جو انتقال کر گئے، تو ہم نے کہا جناب آپ کے ہاں روزہ دیر سے کھولنا مکروہ ہے، ہمارے ہاں روزہ جلدی کھولنا حرام ہے، تو آپ مکروہ نہیں کر رہے، جس کی علت یہ ہے، مکروہ کی تعریف یہ ہے کہ نہ کرنے میں ثواب ہے، اور مکروہ کام نہ کرنے میں ثواب ہے، کر لینے میں گناہ نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ مثال کے طور پہ مثلا سگریٹ پینا، بعض علماء نے لکھا کہ بھئی یہ مکروہ ہے۔ اب اگر مکروہ ہے، کراہیت ہے اس میں، تو اس کے نہ پینے میں ثواب ہے، یہ سوچ کے نہ پیے کہ جناب مکروہ ہے، اور اگر وہ پی لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے کہا جناب روزہ اگر آپ ہمارے ساتھ کھولیں گے تو مکروہ ہوگا نا، اس میں آپ کا ثواب نہیں مل رہا، باقی آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہم اگر پہلے کھول رہے ہیں 10 منٹ پہلے تو ہمارا روزہ باطل ہو رہا ہے، کیوں کہ قرآن کی آیت ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو تمام کرو رات ہو جانے پہ۔ تو وہاں عامر لیاقت کے منہ سے نکل گیا کہ رات کی جو ہے تعریف کیا ہے؟ تو میں نے کہا جناب لغت تو ڈنڈی نہیں مارتی، لغت تو جو ہے وہ غلط نہیں بولتی، آپ کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھ لیں جس میں رات کا اطلاق ہوتا ہے مغرب کی جانب، جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں سرخی اور سفیدی ختم ہو جائے، یعنی سرخی مائل اور سفیدی مائل زائل ہو جائے، اسی طرح جہاں سے سورج نکلا ہے وہاں سے سفیدی ختم ہو جائے آسمان پہ، اس کو رات کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جناب ہم جب کھول رہے ہوتے ہیں تو یہ صورتحال ہوتی ہے، آپ جب کھول رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سفیدی بھی ہوتی ہے اور سرخی بھی ہوتی ہے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے رات کو روزہ کھولو۔ تو عامر لیاقت نے چالاکی کر کے وقفہ لے کے اس پروگرام کو ختم کر دیا، اور اس رات جو ہمارے ساتھ ٹی وی میں کام کرنے والے لوگ تھے دبئی میں، ان میں سے 4 آدمیوں نے اہل سنت کے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ کی دلیل کی روشنی میں ہم روزہ کھولیں گے آپ کے ٹائم پہ، بے شک رہیں گے ہم سنی، لیکن روزہ ہم آپ کے ٹائم پہ کھولیں گے، اس لیے کہ آیت ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تو اس طرح کے بہت سارے پروگراموں سے لوگ شیعت کی طرف راغب ہوئے، اور پھر جب شیعت کی طرف راغب ہوئے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے، بہت سے ایسے سوالات ہیں، مرد کے لیے سونا پہننا کیسا ہے، اس پر میں نے پورا مباحلہ پڑھ دیا تھا۔ تو اس پروگرام سے کیا ہو رہا تھا کہ جو دشمنان اہل بیت تھے، خاص طور پہ یہ دہشت گرد تنظیمیں، مثال کے طور پہ جو مشہور تنظیمیں ہیں جن کو کالعدم قرار دیا، وہ تنظیموں کے لوگ جو ہیں وہ یہ پروگرام بند کرانا چاہتے تھے، تو انہوں نے گویا جیو والوں پر اور میں سمجھتا ہوں عامر لیاقت پر یہ زور ڈالا کہ کوئی ایک پروگرام ایسا کریں جس میں شیعوں کی جو ہے وہ ہتک ہو۔ تو اس نے وہ پروگرام ایک ریکارڈ کیا، اس میں جو میرے ساتھ مولانا تھے وہ بریلوی تھے،
اس میں عامر لیاقت نے سوال کیا کہ جناب آپ خون کیوں نکالتے ہیں، آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سینہ کو بھی کیوں کرتے ہیں. تو اس پر میں نے بہت سارے دلائل دیے. ریکارڈڈ پروگرام تھا، لائیو نہیں تھا. اس میں نے البدایہ والنہایہ کتاب سے، ماتم اور صحابہ کتاب سے ثابت کیا تھا کہ جناب حضرت عمر نے بھی ماتم کیا ہے گلیوں میں مدینے کی، جب کسی نے اڑا دی تھی یہ بات کہ ان کی بیٹی کو حضور پاک نے جو ہے وہ طلاق دے دی ہے. حالانکہ طلاق نہیں دی تھی، یہ اڑائی تھی بات. تو انہوں نے باقاعدہ مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے ماتم کیا. خود ام المومنین بی بی عائشہ نے حضور کی رحلت پر رانے پیٹی اور سینہ پیٹا. اسی طرح سے حضرت ابوبکر اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ماتم کرنا ثابت ہے. حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت پر خود حضور پاک نے مدینے میں اعلان کرایا تھا. تو اس طرح سے وہ ہم نے سارے دلائل دیے، لیکن انہوں نے وہ ہمارے سوالات کے جوابات کاٹ دیے، اور جو دوسرے عالم تھے اہل سنت کے ان کے جوابات اس میں نقل کر دیے، نشر کر دیے. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ماتم کرنے والے کی شرعی حیثیت اور کیفیت کیا ہے. تو انہوں نے ایک ضعیف حدیث بیان کی جس کا کہیں سیاق و سباق نہیں ملتا، کہ 8 گناہ کرنے والا جو ہے وہ جہنمی ہے، جن میں زنا کرنے والا، شراب پینے والا، اور فلاں کام اور ماتم کرنے والا. تو جب یہ انہوں نے بیان کیا تو اس کے میں نے جواب میں بہت بڑا سخت جواب دیا. میں نے کہا دیکھیے، اگر ماتم کرنے والا اس حدیث کے مطابق جو کہ صحیح نہیں ہے علم رجال میں، اگر ماتم کرنے والا جہنمی ہے تو میں نے اتنے سارے نام لیے ہیں، پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ میرا جواب انہوں نے نشر نہیں کیا. میں آج بھی آپ کے المصطفیٰ ٹی وی کے ذریعے سے چیلنج کر کے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر وہ ماتم والا پروگرام آج بھی جیو ٹی وی کی ماسٹر کاپی نکال کے اور صرف ہماری قوم کو ہی دکھا دیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے وہاں کیسے کیسے دندان شکن جواب دیے تھے. لیکن کیونکہ جو چیز آن ایئر گئی، عوام تو اسی کو دیکھتی ہے کہ جناب کیا چیز سامنے آ رہی ہے. تو اس وقت میں چولی میں فدائے اہل بیت کا شام 5 بجے والا اشرا پڑھ رہا تھا، تو وہاں لوگوں نے بڑا میرے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کی. پھر میں نے اس کی شرن یہی باتیں قسم کھا کے بتائیں کہ آپ ماسٹر کاپی نکلوائیں، میں امامہ پہننا چھوڑ دوں گا، مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا، اگر اس میں یہ باتیں نہ ہوں جو میں نے جوابات دیے. لیکن ہماری قوم ظاہر ہے کہ ایک جذباتی قوم ہے، اور جذبہ ہونا بھی چاہیے محبت اہل بیت کا. تو یہ ایک حقیقت تھی جو آج بہرحال آپ کو یاد آ گئی، آپ نے سوال کر لیا تو میں نے عرض کیا.